بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز طلباء، سبق نمبر 235 ہے اور باب حد القذف، اس کی بنیادی بحث وہ انشاءاللہ اس سبق میں مکمل ہو جائے گی. ایک فصل ہے، فصل فی التعزیر کے عنوان سے، تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر کرتے ہیں. تو تعزیرات کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے کچھ اسباق ہوں گے. اس باب کے آخر میں جو ہم بات کریں گے وہ ہوگی کہ حالت کفر میں حد قذف کے مسائل. حد قذف اگر حالت کفر میں نافذ کر دی جائے، یا بعض حد حالت کفر میں ہو اور بعض پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ہو، تو اس کے مسائل ہوں گے. ساتھ ہی آخر میں ہم مسئلہ ذکر کریں گے کہ حدود میں تداخل ہو سکتا ہے یا نہیں، یعنی ایک ہی جنس کی بہت ساری یعنی جرائم ہو گئے، تو کیا اس کے لیے ایک ہی حد کافی ہے؟ مثلا کئی مرتبہ زنا یا کئی مرتبہ شراب پی لی ہے، تو اس کے لیے ایک ہی حد کافی ہے یا نہیں ہے. وَإِذَا حُدَّ الْكَافِرُ فِي قَذْفٍ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَى جِنسِهِ فَتُرَدُّ تَتِمَّةً لِحَدِّهِ فإن أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين، لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل تحت الرد، بخلاف العبد إذا حد حد القذف ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته لأنه لا شهادة له أصلا في حال الرق، فكان رد شهادته بعد العتق من تمام حده. فرماتے ہیں کہ ایک کافر ہے جس کو حد قذف لگی ہے حالت کفر کے اندر ہی، تو وہ محدود القذف ہوا کفر کی حالت میں، تو مسلمانوں کے لیے کافر کی کوئی تو قبول ہے ہی نہیں نا. لیکن اہل ذمہ یعنی اسی کے جو غیر مسلم دارالاسلام میں رہتے ہیں، ان کے خلاف بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی حالت کفر میں بھی. کیونکہ ابھی ہم نے یعنی پچھلے سبق میں یہ ذکر کیا کہ جو حد قذف ہے اس کے دو حصے، ایک تو 80 کوڑے ہیں، اور 7 آیت کے اندر اگلا حصہ ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. احناف کے نزدیک یہ بھی حد کا ایسا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ مردود الشہادہ ہوں گے، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. تو یہ دونوں گواہی کا رد کرنا اور ساتھ ہی 80 کوڑوں کا لگنا، یہ حد کا حصہ ہیں، اور حد مکمل ہی تب ہوگی کہ جب اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گواہی کو بھی رد کر دیا جائے. تو اب کافر ہے، اس کو حد تو لگ گئی 80 کوڑے، لیکن اس کی گواہی والا جو حد کا حصہ تھا کہ گواہی کو رد کرنا، وہ کیسے کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ حالت کفر میں بھی اس کے پاس ایک آپشن ہے گواہی دینے کا، اپنے غیر مسلم اہل ذمہ کے خلاف گواہی دے سکتا تھا، تو اب نہیں دے سکے گا، اب نہیں دے سکے گا، بلکہ حالت کفر کے اندر ہی اس کی سزا پوری ہو چکی ہے. تو جب یہ حالت کفر میں اس کی سزا پوری ہو گئی، تو آگے تشریح سے پہلے ہم یہاں پر بات پہلے کر لیتے ہیں کہ فین اسلم، پھر اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو قبلت شہادت علیہم، پھر اس کی گواہی ان کے خلاف قبول کی جائے گی، یعنی اہل ذمہ کے خلاف بھی، وعلی المسلمین، اور مسلمانوں کے خلاف بھی، کیونکہ مسلمانوں کے لیے بھی گواہی اور اس طریقے سے اہل ذمہ کے اوپر بھی گواہی یہ دے سکتا ہے مسلمان ہونے کے بعد، تو اب ان کے خلاف گواہی قبول اس کی جائے گی، کیونکہ مسلمان ہے تو لہٰذا مسلمانوں کے خلاف بھی اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے. اچھا، حالت کفر میں اس کی جو تہمت کی حد تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، یعنی گواہی کا رد کر دینا اور ساتھ ہی 80 کوڑے وہ پوری ہو چکی ہے. لأن له شہادت علی جنسی، کیونکہ اس کے لیے اپنی جنس یعنی کفر کی حالت میں جو ساتھی ہے اس کے اوپر گواہی دینے کی کا حق اس کو تھا، فترد، بس اس کو رد کر دی جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تتمۃ لحدہ، اس کی حد کو مکمل کرنے کے لیے. پھر اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی اہل ذمہ کے خلاف بھی اور مسلمانوں کے خلاف بھی، کیونکہ پھر اشکال ہو سکتا ہے کہ جب اس کی گواہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رد ہے، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، تو پھر یہ اسلام لانے کے بعد اس کو کیوں گواہی کا نیا اختیار مل گیا؟ جواب دیتے ہیں کہ لأن هذه شهادة استفادها بعد الاسلام، یہ تو ایک نئی
گواہی کا حق اس کو ملا ہے جو اس نے حاصل کیا ہے اسلام لانے کے بعد. اسلام لانے سے پہلے جو گواہی تھی وہ تو صرف غیر مسلموں کے اوپر ہی وہ دے سکتا تھا، وہ خود بھی غیر مسلم تھا، تو وہ ایک الگ تھی. اسلام لانے کے بعد اس کو ایک الگ اختیار ملا ہے، ایک الگ آپشن ملا ہے اور ایک الگ حق ملا ہے گواہی کا. یہ اس پہلے والی کے ساتھ ہم اس کو نہیں کہ پہلے والی تو ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول ہوگی، اور یہ اب اسلام کے بعد ایک خصوصیت اس کو ملی ہے اور ایک نیا حق اس کو ملا ہے، تو یہ قبول ہوگا. فلم تحت تحت الردی، فلم تدخل تحت الردی، یہ پہلے والی جو گواہی رد جس کی گئی اس کے تحت یہ داخل نہیں ہوگی. اب اشکال ہوتا ہے کہ ایک غلام ہے، اس کو اگر حد لگتی ہے، غلام ہونے کی حالت میں حد قذف لگتی ہے، اس کے بعد وہ آزاد کر دیا جاتا ہے. آزاد کرنے کے بعد پھر اس کی گواہی قبول ہونی چاہیے، جبکہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، حالانکہ وہ مسلمان تھا، آزاد ہوا ہے صرف. آزاد ہونے کے بعد اس کو آزادی کے بعد اس کو گواہی کا حق نہیں ملتا، اس کی گواہی اس کے بعد بھی رد ہی رہتی ہے کیونکہ محدود فی القذف ہے. تو ایک کافر جب مسلمان ہو گیا تو کافر ہونے کی حالت میں اس کی گواہی مردود ہو گئی، رد کر دی گئی، لیکن مسلمان ہونے کے بعد پھر اس کی گواہی کیوں قبول کی جاتی ہے؟ تو اس اشکال کا جواب دیتے ہیں بخلاف العبدی کہ اذا حد حد القذف، جب وہ اس کو حد قذف لگا دی جائے، ثم اوتیکا، پھر وہ آزاد کر دیا جائے، حیث لا تقبل شہادتہ، فرماتے کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اب یہ ہے فرق، غیر مسلم سے مسلمان ہو جائے اور دوسری طرف سے غلام جب آزاد ہو جائے، تو غیر مسلم کو جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کو آزادی کا حق ملتا ہے، مردود و شہادہ تھا پہلے لیکن بعد میں ملتا ہے، لیکن غلام جب مردود و شہادہ تھا تو فرماتے ہیں کہ آزاد ہونے کے بعد وہ اسی طریقے سے رہے گا. اصل فرق کیا ہے؟ اصل فرق یہ ہے کہ لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لَهُ أَصْلًا فِي حَالِ الرِّقِّ، کہ غلام کے لیے رقیت اور غلامی کی حالت میں گواہی کا سرے سے کوئی حق ہی نہیں تھا. جب سرے سے کوئی حق نہیں تھا تو اس کی حد قذف مکمل ہی نہیں ہوئی تھی غلامی کی حالت میں، کیونکہ گواہی کے رد کرنے والا جو حصہ تھا وہ رہتا تھا سزا میں. اب جب وہ آزاد ہوا تو اس کو آزاد ہونے کے بعد ایک گواہی کا حق ملا کہ اب وہ گواہی دے سکتا ہے، تو فوری طور پر اس کی وہ حد قذف والا جو حصہ رہتا تھا مردود و شہادہ وہ آ جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کی یہ گواہی کو رد کرنے والا جو آپشن تھا اور حد کا جو حصہ تھا وہ مکمل ہو جائے گا. اور جہاں تک بات کافر کی ہے تو کافر کو کافر ہونے کی حالت میں بھی اپنے غیر مسلموں کے خلاف گواہی دینے کا حق حاصل تھا، اس لیے وہیں پر اس کو ہم نے نافذ کر دیا اور وہیں پہ اس کو مردود و شہادہ قرار دے دیا، اور اس کی گواہی رد کر دینے والا حصہ بھی سزا کا مکمل ہو گیا تھا. بعد میں جب وہ اسلام لے کر آیا تو ایک نیا حق اس کو ملا ہے، اور یہاں پر تو غلام کو نیا حق نہیں ملا بلکہ پہلے اس کے پاس کوئی تھا ہی نہیں، غلامی کی حالت میں تو بالکل سرے سے کوئی حق ہی نہیں تھا گواہی کا. اب اس کو ایک حق ملا تو اب اس کی سزا بھی مکمل ہو جائے گی اور اس کی گواہی رد کر دی جائے گی. فکان رد شہادت ہی بعد کی، بس آزاد ہونے کے بعد اس کی گواہی کا جو رد کرنا ہے یہ اس کی حد کے تمام میں سے ہے، اس کی حد کو مکمل کرنے میں سے ہے. فَإِن ضُرِبَ صَوْتًا فِي قَذْفٍ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ ضُرِبَ مَا بَقِيَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ لأن رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له، والمقام بعد الإسلام بعض الحد فلا يكون رد الشهادة صفة له. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه ترد شهادته إذ الأقل تابع للأكثر والأول أصح. کسی شخص کو حد قذف کے کوڑے مارنے شروع کیے اور وہ غیر مسلم تھا، اس وقت کافر تھا، تو آدھی حد گوئے کے لگا دی گئی، اس کے بعد وہ دوران حد وہ اسلام لے آیا، اس کے بعد بقیہ کوڑے اس کو لگائے گئے، تو آدھی حد حالت کفر میں اور آدھی حد اس کو حالت اسلام میں لگائی گئی. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا وہ مردود شہادہ ہوگا، یعنی اس کی گواہی کو رد کر دینے والا جو حصہ تھا سزا کا، لا تقبل لهم شہادۃ ابدا، تو وہ اس کے اوپر لاگو ہوگا، اور حالت اسلام میں بھی کیا وہ گواہی دینے کے قابل نہیں رہا ابھی؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اس کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جائے گی اور مردود و شہادہ نہیں ہوگا. دلیل دیتے ہیں اس لیے کہ گواہی کا رد کرنا یہ حد کو مکمل کرنے والا ہے، حد مکمل ہی تب ہوتی ہے جب گواہی کو بھی رد کر دیا جائے. فیکون صفۃ لہ، پس رد شہادت جو ہوگی وہ صفت بن جائے گی لہو حد کی. رد شہادت یعنی وہ صفت ہے حد کی، یعنی ایسی حد
کہ جو مردود الشہادہ بھی ہو، یعنی جو شہادت کو ایسی حد جو شہادت کو بھی رد کر دینے والی ہو، گواہی کے بھی قابل نہ چھوڑے، ایسی حد، تو یہ حد کی صفت بن جائے گی رد الشہادہ۔ اور والمقام بعد الاسلامی بعض الحد، اور اسلام لانے کے بعد جو قائم کی گئی ہے وہ حد مکمل نہیں ہے بلکہ حد کا بعض حصہ ہے، مکمل حد نہیں ہے کہ جس کی صفت رد و شہادت بھی تھی، بلکہ وہ آدھی حد ہے اسلام کے بعد۔ فرماتے فلا یکون رد الشہادۃ صفۃ لہ، اس آدھی حد کی صفت نہیں بنے گی رد الشہادہ، لہذا گواہی کو رد کرنا یہ صفت تھا مکمل حد کا، اور مکمل حد جو ہے وہ نہ حالت کفر میں ہوئی، نہ ہی مکمل حد حالت اسلام میں ہوئی، بلکہ بعض حد حالت کفر میں واقع ہوئی، بعض حد حالت اسلام میں ہوئی۔ تو حالت اسلام میں گویا کہ آدھی حد ہے، اور اس آدھی حد کی صفت تو رد و شہادت نہیں ہے بلکہ مکمل حد کی صفت رد و شہادہ ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ گویا کہ آدھی حد حالت اسلام میں ہے، اس کی صفت گواہی کو رد کرنا بھی نہیں ہے، لہٰذا گواہی کو رد کرنے والا آپشن یہاں پہ نہیں پایا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سے ایک روایت ہے کہ نہیں، اس کی گواہی کو بھی رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ الاقل تابع للاکثر، کہ جو عقل ہے یعنی کم ہے وہ اکثر کے تابع ہوگا، تو لہٰذا یہاں پر جو حد حالت کفر میں ہوئی ہے، اور لیکن اکثر ایسا اس کا بھی حالت اسلام میں ہونا ہے، رد و شہادت بھی اور بقیہ حد بھی، تو لہٰذا عقل اکثر کے تابع ہوگا۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا کہ ساری کی ساری حد گویا کہ حالت اسلام کے اندر ہی واقع ہوئی ہے، تو ساری حد جب حالت اسلام میں ہے اور اس کے ساتھ رد و شہادت اس کی صفت بن جائے گا اور اس کی گوئی رد کر دی، لیکن والاول اصح، پہلا قول راجح ہے کہ اس کی گوئی رد نہیں کی جائے گی۔ قال ومن قذف او زنا او شرب غیر مرۃ فحد فهو لذلك كله، یہ تداخل کی بحث آخر میں ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے تہمت لگائی کسی پر متعدد بار، یا یہ کہ زنا کیا متعدد بار، او شریبہ یا شراب پی ہے غیر مرتن کئی بار، یہ مطلب نہیں ہے کہ قذف، زنا، شریبہ ان تینوں حدوں کو اس نے کیا ہے، تو اس کے لیے تو پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ حد ہوگی۔ کہنا یہ چاہتے ہیں او کے ذریعے سے کہ قذف ہی ہے لیکن 4 5 6 مرتبہ کی ہے، تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ فخدہ ایک ہی حد اس کو لگے گی، یا زنا کیا ہے 5 6 7 مرتبہ، یا شراب پی ہے 5 6 7 مرتبہ، اس طریقے سے، تو فرماتے ہیں ایک ہی حد، جب ایک ہی جنس کی ہے تو ایک ہی حد اس کی طرف سے اگر لگے گی تو فرماتے ہیں کہ ایک ہی جرم کی وجہ سے ایک ہی حد یہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ اما الاولانی، یہاں پر لفظ اولانی نہیں ہے دوسرے نسخوں میں، یہاں پر لفظ ہے آخرانی، کیونکہ بات ہو رہی ہے زنا اور شراب پینے کی حد سے متعلق، کہ ان دونوں کے بارے میں جہاں تک بات ہے اما الاخرانی فلأن المقصد من اقامت الحد حقا للہ تعالی الانزجار، کہ یہ چونکہ حدود اللہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حق کے اندر جو حد ہوتی ہے اس کو قائم کرنے کا مقصد وہ ہوتا ہے زجر، دوسروں کے لیے تنبیہ اور اس شخص کے لیے بھی تنبیہ، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور وہ جو مقصد ہے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب حد لگے گی، اگر کسی نے 10 مرتبہ زنا کی نا تو ایک ہی زنا کی حد جب اس کو لگے گی تو اس سے وہ یعنی اس سے مراد کوڑوں کی سزا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب رجم کی ہوگی تو وہ تو ایک ہی مرتبہ میں مر جائے گا نا، تو کوڑوں کی سزا جب ایک ہی مرتبہ لگے گی تو اس سے وہ حصول ہو جائے گا اس کا۔ اور فیتمکن شبہۃ فوات المقصودی فی الثانی، دوسری مرتبہ اگر اس نے وہی جرم کر لیا تو دوسری مرتبہ اگر ہم وہی سزا دیں تو مقصود کے فوت ہونے کا شبے کا امکان اس میں موجود ہے، کہ ایک مرتبہ بس ہوتی ہے زجر اور تنبیہ، دوسری مرتبہ تو نہیں ہوتی، تو یہ اس میں ایک شبہ ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے بس ایک ہی مرتبہ وہ حد لگ گئی تو یہ کافی ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنَا وَقَذَفَ وَسَرَقَ وَشَرِبَ، فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت کے خلاف ہے کہ اگر کوئی مختلف اجناس کے جرائم کرے، مثلا زنا بھی کر رہا ہے، وو کے ذریعے سے یہاں پہ ذکر کیا گیا نا، پہلے تو او کا مطلب یہ تھا کہ ایک ہی جنس کی بہت ساری کر لے تو اس میں اگر ایک حد لگ گئی تو کافی ہے۔ اب یہ کہ زنا بھی کیا ایک مرتبہ مثلا تہمت بھی لگائی ہوئی ہے، ایک مرتبہ چوری بھی کی ہوئی ہے، ایک مرتبہ شراب بھی پی ہوئی ہے، تو اب 4 حدود ہیں، تو لہذا ان کے لیے الگ الگ لگی کیونکہ اجناس مختلف ہیں، کیونکہ لأن المقصود من كل جنس، ہر ایک جنس سے جو مقصود ہے وہ غیر المقصود من الاخر، دوسری سے مقصود نہیں ہے، کیونکہ تہمت سے بچانا ہے تو اس کے لیے الگ حد ہے، زنا سے بچانا ہے تو اس کے لیے الگ حد ہے، چوری سے تنبیہ کرنی ہے تو اس کے لیے الگ حد ہے، اور شراب سے تنبیہ کرنی ہے تو اس کے لیے الگ حد ہے، تو ہر ایک کے لیے مقصد الگ ہے، تو جنس مختلف ہے۔
فلا یتداخل، تو اس میں پھر تداخل نہیں ہوگا کہ ان چاروں کی ایک ہی حد ہو، اس میں تداخل نہیں ہوگا، ایک ہی جنس کے اندر تداخل ہوگا۔ واما القذف، جہاں تک یہ پہلی ہے قذف کہ اس کے اندر ایک ہی مرتبہ اگر 10 مرتبہ کسی کے اوپر تہمت لگائی تو ایک ہی حد کافی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فالمغلب فیہ عندنا حق اللہ، اگرچہ اس میں حق العبد بھی ہے لیکن غالب احناف کے نزدیک اس میں حق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اس میں غالب ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ حق اللہ اس لیے غالب ہے کہ لوگوں کو اس فساد سے بچانا، پورے عالم کو زنا کی تہمت سے لگانے سے بچانا، یہ بھی مقصود اس میں ہے، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو حق اللہ اور حق اللہ اس میں غالب ہے، تو فیکون ملحقا بہما، تو یہ بھی دوسرے سزاؤں کے ساتھ ملحق ہو جائے گی، یعنی زنا اور شراب والی کے ساتھ، کہ اس میں بھی ایک ہی مرتبہ حد کافی ہے اگرچہ متعدد مرتبہ تہمت لگائی ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اختلف المقذوف، اگر اس طرح ہو جائے کہ جس کے اوپر تہمت لگائی ہے وہ مختلف ہے، یعنی ایک مرتبہ ایک بندے پہ تہمت لگائی، دوسری مرتبہ دوسرے پہ، تیسری مرتبہ تیسرے پہ، تو اگر مقذوف مختلف ہیں، اب المقذوف بھی، یا مقذوف بھی یعنی وہ زنا وہ مختلف ہے، مطلب ایک شخص کے اوپر ایک مرتبہ زنا کی تہمت لگائی اور دوسری مرتبہ الگ واقعہ زنا کا اس کی تہمت لگائی اور تیسری مرتبہ الگ ایک اور واقعے کی تہمت لگائی، تو یہ مقذوف بھی مختلف ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ زنا ایسا ہے کہ یہ اس میں تداخل نہیں ہوگا، لہذا حد میں بھی تداخل، حد قذف میں بھی تداخل نہیں ہوگا، اور اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس میں یعنی حد قذف کے اندر جو غالب ہے وہ حق العبد ہے، یعنی بندے کا حق اس میں غالب ہے، تو اس لیے ان کے نزدیک یہ کہ اگر مقذوف مختلف ہو یا مقذوف بھی یعنی زنا کا واقعہ مختلف ہو تو اس صورت میں پھر حد قذف کے اندر بھی تداخل نہیں ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ یہ باب حد القذف مکمل ہوا۔ آگے ایک فصل ہے، فصل فی التعزیر، یعنی جہاں پہ سزا شریعت کی طرف سے کوئی مقرر نہیں ہے تو وہاں پہ اس کو پھر تعزیر کہیں گے، یعنی جرم تو ہے لیکن اس کی کوئی سزا شریعت میں مقرر نہیں ہے تو اس کو ہم تعزیر سے تعبیر کریں گے، تو اس میں پھر کیا کیا سزائیں ہوں گی ان کو انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔